حسین بٹالوی صاحب نے چھڈو، میری مرضی، میں جنوں مرضی سنا یا جنوں مرضی استاد منا، میں نہیں نا کدی آخیا کہ حسین بٹالوی صاحب نو چھڈ دو، ٹھیک ہے، تسی بھابی ہو، تسی بھابی رہو، میں تے کدی نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائی، میں نے ان کو کہاں کہا ہے کہ بھائی یہ میرا استاد ہے اور یہ ہے کہ اس نے جتنی باتیں کہی ہیں سچ کہی ہیں، کہ کوئی ان میں غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم عن الخطا۔ کبھی میں نے بھائی کسی میں بندے کے جو بارے میں بات دعویٰ کر رہا کیا؟ ہوں وہ سمجھ لیں گے آپ کو کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ میں نے تو نہیں آپ کو کہا نا، آپ کہہ رہے ہیں استاد بدل لے، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ استاد بدل لے اپنا۔ نہیں، آپ نے نہیں کہا، اچھا کیا آپ کوئی نے نہیں استاد ہے کہ کہا، نہیں آپ استاد کے بغیر؟ کیونکہ میرا کوئی جھوٹا استاد نہیں ہے، میں صرف سچوں کے سردار کو اپنا استاد مانتا ہوں، وہ ہے میرے استاد جو سچ سارے دنیا جہان کے سچوں کے سردار ہیں۔ تو مطلب آپ کو محمد میں حسین ریکویسٹ بٹالوی کر رہا ہوں، اور صاحب اس جھوٹے لیے تھے، سنیں تو وہ صحیح نا، جھوٹے تھے۔ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں، میں آپ کا ہمدرد ہوں جٹ صاحب، میں آپ کا ہمدرد ہوں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، کسی سچے کو استاد مان لیں، میں پیر مان آپ لیں۔ جیسوں کا ہمدرد بھی نہیں بنتا، بات یہ ہے کہ کوئی اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ خود میں نے پڑھا ہوا ہے، بلکہ میں لگانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اس میں جو انہوں نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ ایک سیکنڈ، ادھر کوئی لگائیں وہ آپشن یہ کیا کس پہ کیا بات کیا ہو رہی ہے والا عامر میرا، بھائی؟ وہ نا وہاں پر سلیم میر نے ایک جھوٹ بولا ان کے سامنے، یہ وہاں پر پڑے ہوئے نہیں تھے نہیں نہیں نہیں، بالکل آپ جس غلط طرح بات کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، نبض ان کی ایسے تھا جیسے چال ہی نہیں رہی، میں آوازیں دے دے کے جٹ صاحب جھوٹ پڑھو، جھوٹ پڑھو، ہاں جی ہاں پڑھو، جی ہاں جھوٹ جی، بول گیا۔ نہیں نہیں، ایک منٹ ہے، کچھ اور لگ گیا ہے، ایک وہ کی منٹ۔ لاتا جے وہ جٹو کی ہو گیا تانوں۔ ہاں جی ہاں جی، وہی جو تھانوں ہو گیا نا وہی سانوں ہو گیا، تھانوں صرف وہ میں حوالہ میرے خیال دوسرے موبائل تو لیا سی، اور چونا کیڑی غلط گل کیتی ہے جی، ہاں دسو۔ سن لو جیڑی گل کی تھی، انہیں کیا ہاں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کھجوریں آپ پکاتے ہیں، نر کھجور کا بور مادہ کھجوروں کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ نہ ڈالیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کھجوریں نہیں پکتی۔ تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ ہاں جی، کہتا ہے کہ جب صحابہ نے چھوڑ، اگلے سال فصل ہو گئی خراب، کہتا ہے صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے اچھا بات سنیں، جو صلی گستاخانہ اللہ علیہ الفاظ وسلم سے۔ نے صحابہ بات کہی تھی وہ صحیح نکلی کہ غلط نکلی، یہ بتائیں۔ صحابہ نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، یا سر اس نے میں اپنے پاس جو سے کہی، یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں، ٹانگوں پہ تھوڑا وزن ڈالیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ان کو وہ غلط نکلی یا صحیح نکلی، یہ بتائیں۔ بھائی وہ تو ادھر ہی رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی نا، اسی نہیں، جو حدیث میں نے میں، پوچھا ہے مسلم اس کی کا حدیث ہے، بخاری جواب کی آپ کیوں حدیث ہے۔ نہیں دیتے، آپ ایسے بہتان لگا بھائی میں دے رہا ہوں، کے اوپر، جواب تو کہ بات یہ ہے، سر جو سنیں میں تو صحیح پوچھ نا رہا ہوں جب، اس کا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کل بھی 4 گھنٹے آپ نے ضائع کیے، آج بھی 4 گھنٹے اگر آپ نے ضائع کرنے ہیں، جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں جٹ صاحب آپ کہ میری جو مرضی کا رسول خود اللہ جواب صلی دے دیں۔ اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مادہ کا جو وہ برق کیا کہتے ہیں اس کا، جو کھجوروں کے اوپر وہ ڈالتے تھے، وہ انہوں نے نہیں ڈالا، اور جو اس کی ہاں صحیح ہے نا؟ ہاں جی، آپ کی آواز بریک ہوگی یا کہ میرے رسول میرے اللہ صلی اللہ علیہ سگنل؟ وسلم کی بات صحیح ہوئی یا غلط؟ نہیں، میرے ہی سگنل کمزور ہے۔ اچھا، ہاں گزارش یہ ہے جٹ صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ظن ہے، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ بور جو آپ نار کا مادہ پہ ڈالتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی خبر نہیں دی تھی جس کے بارے میں صحابہ کے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان جھوٹے لوگوں کو یار، جٹ صاحب خدا کے لیے میں یار، نے ہم آپ آپ سے کے جو پوچھا ہمدرد ہے ہیں۔ اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، میں نے پوچھا وہ بات غلط ثابت ہوئی یا صحیح ثابت ہوئی، میں نے وہ یہ بات پوچھا، ہے اس کا ہی جواب وہ دیا۔
وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ صلی اللہ کہ علیہ وسلم نے یہ جو میرا حکم دیا گمان تھا تھا. وہ غلط سنیں نا, غلط ثابت ہوا یا صحیح ہوا؟ ہاں وہ احمد گمان نذیر صاحب وہ جو میں پوچھ رہا ہوں اس جو کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ وہاں پر میں آپ کو پوری حدیث سنا دیتا ہوں. پیارے یار رسول میں صلی نے اللہ وہ علیہ پوری وسلم حدیث کو پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے اور آج ریویژن کے لیے دوبارہ بھی پڑھی ہے. اب تو اس میں میں کہا دوسرا صحابہ نے آ کے یہ بات کہی ہے جو آپ کا استاد سر کہہ رہا میں تھا. جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ میں جو پوچھ رہا میں ہوں اس کا یہ جواب پوچھ دیں. رہا اب میں کہتا ہوں کہ آپ کے استاد نے یہ آپ بات نے اپنی کہی ہے. بات سنا لی نا سر. میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ جو سنائی آپ نہیں میں سنائی بات کر رہا نہیں ہوں وہ سنائی آپ اس کے اوپر وزن ڈالیں نا. میں نے نہیں سنائی بات. مجھے بات سنا لینے دیں, اس کے بعد سوال کریں. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات کہی کہ میرا یہ ظن ہے, میرا یہ گمان ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو معاملہ یہ ہوا کہ جب اگلے سال وہ فصل اس طرح کی نہیں ہوئی, مطلب میٹھی کھجوریں نہیں ہوئیں, تو نہیں نبی یہ علیہ آپ الصلوۃ غلط بات کر رہے والسلام ہیں. کو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جہاں سے میں نے پڑھی ہے نا. آپ بالکل غلط کر رہے ہیں کہ میرا گمان ہے, یہ رسول اللہ نے بعد میں بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اسی وقت کی ہے. یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. اچھا آپ دکھائیں وہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے. نہیں آپ نے بات کی ہے نا, آپ کا کام بنتا ہے کہ پہلے آپ دکھائیں کہ جس میں رسول اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میرا گمان ہے تو آپ ایسا کر لیں. یہ دکھائیں ذرا, یہ الفاظ کہاں لکھے اس حدیث میں؟ کڈو جی کڈو 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 حدیث کڈو. کیڑا کڈے گا حدیث کڈ کے لائے گا. یہ جڑا الفاظ تسی بیان کر رہے تسی کچھ کرنے کہ میں کرنے نے. اگر میں نے جٹ صاحب زن کے الفاظ نہ دکھائے میں معافی مانگوں گا سب کے سامنے. سر جو لفظ آپ نے زن کے استعمال کیے الفاظ, ہیں نا, گمان کے نہ الفاظ, نہ بدلے نہیں زن نہ ایسا نہ کریں. زن نہ سن لیں احمد نذیر سن صاحب میں لیں. نے بھاگنے نہیں دینا آپ کو. نہ جو لفظ میں آپ نے کتنے چلنا دیکھیں استعمال پڑتا کیے ہوں. ہیں نا, بھاگنے کی اپنے بات خیال نہیں کے کریں. لیے احمد کیے جٹ ہیں. صاحب ایک منٹ احمد جٹ ریاض صاحب انصاری صاحب گفتگو ان کر سے رہے ہیں. بات ہونے دیں, ان سے بات کرنے دیں پلیز. ہاں آپ ایمبولینس نہیں بات کریں. ہی وہ کر آپ رہے سے ہیں, بات نہیں ہو رہی نا. بات ہی کر رہے ہیں لیکن اس کو طریقے نہیں سے آپ کریں, خاموش رہیں نا ٹھیک ہے. رحیل صاحب, آپ خاموش رہیں. آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی. کوئی مسئلہ نہیں رحیل بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, اب کچھ آپ نہیں کو ہوتا. پسند میں نہ ہوا. ان کی برادری پہ جا کر بھی ڈائریکٹ ان سے اللہ اللہ بھی کر کے میں جانتا ہوں کیسے بات کرتے ہیں. باری باری بھی مجھے کرنی حلال کروانی آتی, اللہ کچھ آپ کی نہیں ہوتا براد پہ بھی حلال اللہ ہی پڑتی ہے. بات آپ سے ہو رہی ہے, اتنے کیوں حلال اللہ دوسرا کیوں بول رہا ہے بھائی؟ نہیں میں نے خاموش کروا دیا نا ان کو. آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا میں غصہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب یہ کہا کہ میرا یہ ظن ہے, میرا یہ گمان ہے. ظن عربی کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہے گمان یا خیال. یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی کہے, ان کو پہلے ہی دن کہہ دیے. آپ کہتے ہیں وہاں یہ لفظ نہیں ہے, نہ ہوئے میں معافی مانگوں گا. چلے لگائیں حدیث لگائیں, پھر دیکھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں. اب میں اگر کہیں تو میں جی ٹی روڈ کی اسکین لگا سکتا کیونکہ میں اللہ بڑی دا روڈ پہ واسطہ ڈرائیو کر رہا کل ہوں. بھی پورا دن تسی لگے رہے ہو, تہاڈے کو حوالہ نہیں لگ سکا, اور اج بھی تسی ہن جی جٹ ٹی صاحب روڈ میری تے آئی ڈی بند کروانی جے, میں کیمرہ آن کر کے تانوں وہا دواں. مینوں جٹ سارا صاحب پتا ہے. میں کو افغانستان تے نہیں رہندا. مینوں نہ دسو کہ دھند پئی ہے نہیں تے میں فلانا ہے, مینوں نہیں پتا. میں ہرن مارے آواز آئی جے, اوہو صرف اٹلی چ دھند پئی ہے, آواز اور آئی کسی زمانے تے نہیں پئی. میں کو نہیں. ہوں افغانستان. گڈی چلانے اسکین, جٹ صاحب گڈی چلانے اسکین لا لی ہے. روحانی خزان دا حدیث کڈو. ایک بار اچھا روحانی تواڈے خزان جو دا بولے دو. میں, اچھا میری گل سن, میری گل روحانی سن. خزان دا حدیث میں لا دیو. جٹ صاحب حدیث بھی میں لاواں تے تانوں قبول ہے, یا میرا کوئی بھائی لا دے سامنے سکرین تے من جوگے. جیڑا مرضی لا دے. ٹھیک ہو گیا, میوٹ کر لو. ابو بکر بھائی, رحیل بھائی, مسلم کی حدیث ہے, نمبر دیکھیں کون سا ہے یار, کیا نمبر ہے اس کا. وہ جو ہے نا, وہ باب بھی امام مسلم نے وہ فصلوں کے پکنے والا ہی باندھا ہوا ہے, اس میں چیک کر لیں. جی نکالیں بھائی حدیث عامر بھائی چیک ابھی کر رہا ہوں, ایک منٹ. ہاں مل جاتی, حوصلہ رکھے, میں ڈرائیو کر رہا ہوں. وہ مسلم کی حدیث ہے, مل جاتی. اس کے بعد یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہوئی یا غلط ہوئی. یہ ضرور بتائیے گا. پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ ظن کے الفاظ پیارے نبی نے بولے تھے یا نہیں بولے تھے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے. اگر انہوں نے بولے ہیں تو
پھر آج تو میرا خیال ہے چھوڑ ہی دیں گے. میرا خیال ہے, میرا بھی آپ کے بارے میں ظن ہے کہ آج آپ استاد میرے بھی بدل دیں گے. خیال ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آپ کے نزدیک جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے خیال کے مطابق ان کی بات پھر ٹھیک نہ ہوئی. یہ آپ ضرور کہیں گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اپنے خیال کے مطابق جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق اگر ویسا نہیں ہوا تو پھر وہ غلط ہو گیا نا, صحیح تو نہیں ہوا نا. اس میں یہ ہوا کہ فصل کم ہوئی اس سال. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ظن ہی تھا, میرا بھی آپ کے متعلق ظن ہی ہے کہ آج آپ استاد بدل لیں گے جب حوالہ مل جائے گا. ظن ہی ہے نا جی. میرا بھی ظن نہیں رکھوں گا, آپ کے اوپر ظن نہیں رکھوں گا کہ آپ ٹانگوں پہ وزن ڈال کے یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ غلط ہو گئی تھی نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ہم وہی کہیں گے جو انہوں نے. ہاں بھائی 6126 ہے حدیث کا نمبر, نیچے کسی نے لکھا ہے 6. یہ ضرور آپ بتائیے گا کہ وہ بات غلط ہو گئی تھی, ٹھیک نہیں تھی ہوئی نا, یہ ضرور آپ مینشن کریں گے. آپ بھائی اصل سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جو اصل یہی سوال ہے کہ مرزا صاحب نے جو طریق سے بات کی ہے وہ طریق کے ضروری نہیں ہوتا کہ طریق کی چیزیں آپ کو مل جائیں, جہاں طریق کے اوپر جو ہے چیزیں اس میں جلا ہو سکتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. عزت ماب جٹ صاحب مجھے بتائیں میں نے کیا کہا تھا کہ یہ بندہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے, یہ مجھے بتا دیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے کل کی طرح. نہیں, میں ایک جو آپ کے سامنے درخواست پیش کر کے آیا تھا کہ جٹ صاحب آنکھیں کھولیں, یہ آپ کا استاد جھوٹ بول رہا ہے. یار بالکل غلط بات کر رہے ہیں آپ. انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا آپ کے نزدیک ان کا خیال تھا, خیال کے مطابق انہوں نے ایک مشورہ دیا, وہ بات ٹھیک نہیں ہوئی تو کیا اس میں نبوت ختم ہو جائے گی یا اس کو نبی ماننا چھوڑ دیا جائے, یہ بات ہوئی تھی. میں تو نہیں ہے جٹ صاحب, بات اس طرح نہیں ہے. آپ کے استاد صاحب کہہ رہے تھے کہ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ سن لیں عامر بھائی, جھوٹی نکلی. اسکرین پہ لگائیں, اسکرین پہ لگائیں, جہاز سے کو لان دیں. رک جائیں یار, اسکرین پہ کیسے لگایا جائے اس کو. اچھا آپ کو پہلے نہیں تجربہ لگانے کا, ابو بکر بھائی کو بھیج دیں, وہ لگا دیتے ہیں. وہ نا پہلے کیمرہ نہیں عامر بھائی, وہ اصل میں اس کی گرین سینری میں جانا پڑتا ہے. آپ کے پاس ہم فالوور ہیں, گرین سینری میں جا کے نا تو اس میں سے بھی وہ ایک خاص ہے, اس کو آن کرنا پڑتا ہے. آپ سے نہیں لگے گی اگر پہلے آپ کو تجربہ نہیں ہے. نہیں گرین اسکرین سے یہ تو میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے, لیکن میرے سامنے اس پہ مانیٹر پہ کھلا ہوا ہے. میں کیمرہ آن کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں میں. اسی میں کمپیوٹر جہاں پر یہ, ہاں پہلے آپ نے تصویر تو لگائی ہوئی ہے, صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اسی آپ نے تو وہ اسکین سامنے لگا دیں. کوئی بلال نو چکلو مارے گا, جو بلال کتنے ہوئے نجم باز تے دوئے جڑے نے نا, یہ جس وقت تھلے آمن چکلیا کرو, دیر نہ کرے کرو, مارچ پہ ملے. جی بلال بھائی خیر ہے. ایک منٹ عامر بھائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنی اسکرین بڑی کرے نا, میری نہ. یہ حدیث لگا دی ہے میں نے. ہاں یہ ہوئی نا بات, بڑی اسکرین پہ کرے. میں کرتا ہوں آپ کو بڑی اسکرین. یہ میں کر سکتا ہوں, ڈرائیو کرتے کرتے, گاڑی چلاتے چلاتے, اتنا میں کر سکتا ہوں. دھند پڑی نہیں, حامی خزائن کا بھی آپ کو حالت دیا جائے تو وہ بھی لگ سکتا ہے. نہیں لگا ہوا, میں چھوٹے بڑی تو یار کر سکتا جٹ صاحب, خود میں نہیں لگا سکتا. گاڑی چلائے واللہ اتنی زور کی دھند پڑی ہے, آپ کو نظر بھی آنا بند ہو. اچھا الفاظ بولیں جی, الفاظ ہیٹر چلا لو, عربی اور نہیں صحیح ہے. خرچ لو, ہیٹر چلا لو. سکین سونا نہیں ہے, سکین سونا نہیں ہے, سونا سکین ہوے, کلر سکین ہوے, عربی دے الفاظ ہون تے مسلم دی حدیث. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਸੀ ਹਦੀਸ.
نہیں نظر ہی نہیں آ رہی، میں تو کہہ رہے ہیں صرف ترجمہ ہے ہاں جی شاید، میں ایک منٹ میں لگا کہہ رہے رہے ہیں ہیں صرف ترجمہ لگا میں دیں۔ پڑھ لینا، میں نظر آ رہی ہے ترجمہ ہی لایا انہوں نے، کہڑا کوئی عربی لاتی ہے؟ عربی لانے ہی تو میں کہہ رہے ہیں عربی لاؤ، یہ لیں جی عربی لگی ہے زن دے سامنے، تھلے نشان لا کے لاؤ، اور نشان لاؤ، زن کتے لفظ لکھا جتوں پیارے نبی صلی یہ اللہ علیہ رہا وسلم نے انہوں زن، نے پوچھا۔ یہ راجی یہ تو زن، کی ثابت ہو گیا؟ سن لیں اچھا یہ تو کی ثابت ہو گیا؟ دکھ رہا ہے زن؟ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے یہ دیکھ لیں ہاں میں کہہ رہا کتاب ٹھیک ہو گیا الفضل، نا، ٹھیک ہو گیا تو کی ثابت ہو گیا؟ فضائل، ٹھیک ہو گیا۔ بلال حنیف صاحب جی تسی لائی سی نا ذرا دوبارہ لگانا ذرا، وہ حدیث او پوری لاؤ پڑھ جی لینے ہیں۔ دوبارہ، وہ کیڑی ہے؟ ہاں ترجمہ لا دو نا، کیونکہ منو تو عربی نہیں نہیں آنی آتی چاہیے نا، ہے۔ اتنی تو عربی آنی چاہیے نا، اتنی تو عربی آنی ہاں جی چاہیے نا کہ عربی لاؤ عربی، میں زن تو ساری پڑھ آتی لیا عربی ہے، لاؤ جائے۔ ترجمہ رحیل انصاری صاحب ہے جو کچھ لکھا تھا ساری آتی ہے، ترجمہ کرنا ذرا جو کچھ لکھا ہے۔ ارے ایلن ساری صاحب ترجمہ کر کے سناؤ جی بھائی۔ ہاں جی جے تسی عربی ملک چ نہیں رہندے تے جڑے نہیں رہندے انہاں یار نہیں آندی، اگر تسی رہندے میں تسی کر دیو پنجابی نہیں ترجمہ۔ سمجھ کے بھی میں سن ہی رہا ہوں یہ نا عربی آپ ملک لوگوں کے کی، رہتے جو جٹ صاحب ہے دھیان رکھو۔ عربی یہ ملک عربی وہی تو میں ملک کہہ چ رہا رہتے کہ جو عربی جٹ ملک اگر نہیں رہندے ہن بلال نہیں سامنے لا کے بلال نہیں کر دے ترجمہ۔ اچھا جی سنیں، مررت ہاں مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم علی رؤوس النخل، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ کے قریب سے گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے تھے، درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ما یصنع هؤلاء فقالوا یلقحونہ یجعلون الذکر فی الانثی فیلقح، لوگوں نے کہا یہ گابھا لگا رہے ہیں جو مطلب نر اور مادہ کو جو ہے مکس کر کے جو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اظن یغنی ذلک شیئا، کہ مجھے ما نہیں لگتا، اظن، واہ 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 سبحان اللہ، جھگڑا لاؤ تھوڑا جا۔ صدقے جاواں ہاں صدقے جی، جاواں، دل کردا ہے اپنے نبی دے الفاظ چم چم کے پڑھاں۔ ما اظن، میرا یہ زن ہے، میرا سائڈ یہ تے لاؤ گمان بڑی ہے، سائڈ تے لاؤ، پہلا میرا چم یہ کے پڑھو میرا خیال ذرا۔ ہے۔ گمان نہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور بلنکے لا کے لوگ، نا، بلنکے لا کے کہ لفظ نو چمو تے پھر پڑھو۔ ہاں ہم تو چومتے ہیں نا بھائی، ہم تو آپ کے کہے بغیر ہی چومتے ہیں۔ ہاں تو کنی چوما نہیں ابھی محتاط گل ابھی پیارے تک آپ نے پیارے ایک رسول دفعہ صلی نہیں اللہ علیہ چوما میرے وسلم کردے سامنے۔ سن۔ میں نہیں گل ہے، نہیں میں چم لیا جٹ صاحب، میں یہ کہہ رہا کہ تسی یہ ایک ایک دیکھو کہ لفظ پیارے کیا رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کنی محتاط گل کردے سن، کنی محتاط گل اچھا کردے سن۔ جیڑے اچھا جی چلو جھوٹے جی دن پتا کی کہندے نے، اگر اور سن ایسا تو نہ لو نا ہوا میرے گلے میں رسا ڈال کے عامر نذیر کھینچنا، صاحب، یہ دسو ہاں کہ رسول جی، اللہ میرا صلی منہ یہ اللہ کالا علیہ بات کر وسلم نے دینا۔ گل کہی، یہی تے گل اسی کرنے ہیں جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کہی۔ ہن یہ دسو کہ یہ مطابق گل ٹھیک ہوئی کہ غلط ہوئی، یہ دس دے۔ چلو ہن ٹنگا تے پا سنو، میں مان لی گل، چلو اگے چلو۔ اچھا ہاں پورا ترجمہ، پورا انہوں نے عامر بھائی، پورا، یار گل ہاں مان لئی نا، پورا بیان ہن کر اگلی لین نا گل تے ریل تسی بھائی، ٹنگا تے سننے پا کی کے اگے دسو۔ کیا۔ عامر بھائی صرف اتنی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس آہو کہنے سنن تے جو نا کی ہیلو ہاں جی، اے رہ گیا جی بڑا عالم آ گیا جی، سن لو پہلا۔ تسی تے بھائی فارغ ہو گئے ہو، دو بندے فارغ ہو گئے نے۔ نہ بولو جٹ صاحب کتے تتے کتے تے پوے تے عمر بیٹھے نذیر جو صاحب نہ تسی چھیڑو بیٹھے جٹ ہو، صاحب دا نے، نام سن جنہ کے تے تسی جڑا گالاں بولے کڈنے شروع ہوئی کر گل۔ دیندے میرے استاد دی۔ میں تہاڈا بھائی اس کا سارا جواب ان کی بات کا اس حدیث کے کدھر نہ آخر میں جو سن، میں دلائل ہیں وہاں لیکن ایک موجود اور ہے۔ آ گیا جی، ایک اور آ گیا جی وہ عامر نذیر سچ صاحب نہیں، پوری میرے بھائی۔ سے تم بات ہی نہیں کر سکتے نا، لیکن وہ اینڈ والی دو لائنیں جو ہے نا وہاں پر جواب موجود ہے۔ میں تو حیران ہوں یہ اعتراض کیسے لائیں۔ اب ترجمہ کرنے دیں رحیل بھائی کو، سارے خاموش ہو جائیں، رحیل بھائی کو پورا ترجمہ پڑھنے دیں، حدیث پڑھنے دیں۔ جی یہ عامر ہوا جی نہیں چھوڑ دے عامر جٹ بھائی میں صاحب۔ نے اتارا ہے، میں نہیں اتارا ہے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا نا کہ ہم بھی ان کی، نہیں عامر بھائی، نہیں ان کو ان نہ کی اتارو، براڈ پر جائیں تو وہ کوئی مسلمانوں بات کو نہیں، برا کوئی بات بولیں، نہیں، ہماری کچھ نہیں براڈ ہوتا پر یار، جب جب تک علمی بات ہو رہی ہے تو بھی کوئی انہوں نے بات نہیں ہے، باتیں اس طرح کوئی کی بات کرنی ہے، وہ نہیں، اس چیز کو الاؤ نہیں کروں گا۔ اگر تمیز سے بات کرتے ہیں،
اگر وہ نہیں تمیز نہیں سے نہیں بات نہیں، کا واپس وعدہ لیں، کرتے ہیں تو میں لیتا ہوں ان کو واپس. واپس لیں ان کو. نہیں لے لیں کچھ نہیں ہوتا. ٹائم ویسے بھی نماز کا میرا نیڑے لگ گیا. تسی لو اتنے میں گل چھوٹی کرنی ہے. جب تک کوئی بندہ گال ہی نہیں دیتا کوئی نہیں ہے. آپ کی براڈ ہے, شوٹ ڈالنے دیں ان کو, نہیں برداشت کی بات نہیں کچھ ہے, نہیں ہوتا. بات لے یہ لیں ہے کہ بات اگر رحیم بھائی علمی ہو رہی ہے لے تو ہم اس خاموش ہو حدود میں جاتے ہیں, رکھیں. ان کو لے لیں, ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ان کو لے لیں. میں نے صرف اتنی بات ہی کرنی تھی کہ یہ جو یہاں پہ اعتراض ہے نا ان کا ان کو کہ لیں رسول اور اللہ صلی حدیث اللہ علیہ وسلم پوری نے پڑھ کے سنائیں. حکم دیا, اس میں حکم ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیال ظاہر کیا اور صحابہ ان کی ہر بات کے اوپر اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ انہوں نے جب ان کا خیال ہی سنا تو انہوں نے وہ اپنے عمل کو چھوڑ دیا. اتنی سی بات ہے. کہانی ہے کوئی 13 بندے لا کے بیٹھے سو اتنے تے 21 ہو گئے نے, میں آیا نا تو میں اٹھاں دے پیسے ہوں تسی جنہیں لے مینوں لو تھلے جٹ لایا صاحب. نا تے میں نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, اٹھاں سیدھی جی گل دے پیسے جٹ صاحب نو گھل دو نا ٹھیک ہے نا. اکاؤنٹ چ جی ہاں جی جڑے ہاں 8 جی, فالتو بندے آئے. نہیں تے تھلے نہیں کیوں لان ڈیا او میں میری گل کیا سنو نا نا, ہوں تسی جٹ بڑے صاحب میں کیا امن نا پسند بانڈ ہوں تھلے کیوں لا رہا پھر وہ یار تھلے میں کیوں سوری لا رہا کیتی ہے ہے اور میں کہتا ہے نا جٹ سوری کی مطلب میں صاحب تانوں انہوں دو نے کہ گالاں نہ کر کے لاؤ, سوری کر لینا وا. رولا پان دو جٹ صاحب نو نچن دو کھدن دو. ہاں نچن کی ڈیو نچن تے توہی لتاں دے بھار نہیں نہیں کچھ پاندے, گال کڈی تانوں. لتاں دے بھار پاؤ نا, میں کیا ابھی اتارا ہی لتاں ہے دے میں صرف. کیا بھار ایون پاؤ. اگر اچھا میں نچن آخری کدن واری نہیں تو تانوں تسی پوچھنا نہیں ہے, گھبرانا. آخری واری تانوں صرف پوچھنا ہے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل صحیح ثابت ہوئی یا غلط ثابت ہوئی, اے جواب دے دو بس. اظن دسنے ذرا حدیث پڑھ کے سناؤ رحیل بھائی, پوری سنائیں ترجمہ. جی ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں اس یار میں میں ما حدیث پڑھ لی, اظن تسی جواب دینا ہے کہ نہیں. میں حدیث ساری پڑھ لئیے حدیث تے سن لیندو نا, ٹھیک ہے پہلے نا. لفظ تے سانو اپنے نبی تے سن لیندو. چلو نبی دے تسی لفظ سن جٹو کی ہو گیا تانوں, حوصلہ کرو, ککھ نہیں ہون لگا. پڑھو حدیث پڑھو رحیل بھائی. جی یہاں تک میرا گمان نہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. لوگوں نے کو یہ بات بتا دی گئی تو انہوں نے گابا لگانے کا یہ عمل ترک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی. ہاں لوگوں نے خود فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, لوگوں نے خود فیصلہ کیا اور انہوں نے لگانا چھوڑ دیا. پیارے رسول صلی اللہ آپ علیہ نے وسلم فرمایا ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا یہ گابا لگا رہے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کھجوریں پکتی ہیں اس سے. انہوں نے کہا میرا نہیں خیال, میرا نہیں گمان کہ اس طرح ہوتا ہے, اس سے پکتی ہیں. خیال ظاہر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس سے وسلم کچھ نے فائدہ ہوتا ہے. صحابہ کو کوئی حکم, کوئی پیش گوئی, کوئی حکم, کوئی ایسا نہیں کہا کہ کوئی صحابی یہ لفظ کہتا جو آپ کے استاد نے کہیں. جٹ صاحب اللہ کے لیے ڈر جائیں, اللہ کے رسول کے لیے. یار اس طرح کے الفاظ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی, کیا بندہ کہے یار ان اچھا لوگوں کو. گل کیا ہو گئی تہاڈی پوری گل کمپلیٹ کہاں ہو ہے گئی وہ ہے. الفاظ ہن اس میری حدیث گل دا میں؟ جواب دے دیو, میری گل دا جواب دے دیو ہن پلیز. اچھا اگلی بات مجھے مکمل پہلے تو یہ سن لینا, بتا دیں کہ اس مکمل بات حدیث میں سنیں وہ گے تو اور الفاظ بھی ہیں. چیزیں سمجھ. وہ میں پوچھ رہا ہوں ہاں محمد نذیر صاحب, وہ آپ نے بتانا ہے کہ نہیں بتانا. اتنا اچھا ویلا حدیث ٹائم پوری, نہیں ہے کہ حدیث آپ سنو, جو 4 حدیث گھنٹے جو پوری ہے نا وہ سنو, سر کھائیں. ہن حدیث ہی حدیث یاد آ گئی پوری ہے. سنو. اور ہن تانوں پوری تو حدیث کر پوری لیں یاد دو, آ گئی. تسی میری اور گل دا پوری جواب حدیث دینا تو یا نہیں ہمیں دینا؟ 2 جواب وہ دیو, میں جاواں. دینے حدیث تے پوری ہو لین دو. ہنے حدیث تے جواب دیو, پوری, بھائی ہمیں تسی تو دینا اپنے یا نہیں نبی دینا؟ کی بات پوری ہے. حدیث پوری ہو لین دو. بھائی جی اتنے بیٹھ کے کردے رہو جڑی کرنی جے, میں جا رہا ہوں. یار کوئی گل نہ جٹ صاحب, تسی تے بالکل ہی اگر یہ بچیاں تو بھی کام ود گئے ہو. ਜਦੋਂ تے ਉਹਨੂੰ بچے بھی ਸਮਝ نہیں ਲੱਗ کرتے. ਗਈ لو ਨਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਨੇ, ہیں ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ بلال ਕਰੋ. بھائی وہ 6126 مسلم شریف کی پوری روایت پڑھ دینا تو اینڈ پر جواب موجود ہے جو عامر یہ بھائی جو اعتراض کر رہے تھے. ہاں تیری نہیں حافظت, جو ترجمہ میں نے لگایا تھا نا وہ بھی سیم ایسے ہی ہے, اس میں بھی گمان کے لفظ موجود ہیں. ہاں اور اینڈ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا آواز نہیں آ رہی ان کی. جی گمان کے لفظ موجود ہے دونوں میں, ابن ماجہ کی روایت میں بھی موجود ہے, لیکن وہ جو 6126 ہے نا مسلم شریف کی, وہاں پر یہ جو سوال اور اعتراض اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا جواب موجود ہے پوری روایت میں.
نہیں، تو پہلی بات ہے وہ کہ 6126 اگر لگائیں، اعتراض ان کا نہیں ہے، اعتراض ہمارا ہے. اعتراض ہمارا ہے کہ سلیم میر نے صحابہ پر بہتان لگایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی، لعنت ہو تم پر. کہاں ہے حدیث میں ایسے الفاظ صحابہ کے؟ کیوں تم نے اپنے جیسے جھوٹے نبی کی طرح ہی لوگوں کو سمجھ رکھا ہے اور اس کے فالوور کو سمجھ رکھا ہے؟ تم نے سمجھا ہے کہ نواب محمد علی آپ ملیل کوٹلا بات کر رہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی سے. راہیل بھائی ذرا اسکرین بڑی کیجیے گا. احمد بھائی ایک بار مکمل ترجمہ پڑھ دیں تاکہ سارے میں پڑھ اشکالات دور ہو جائیں. میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں حدیث پوری سنائیں بھائی، بسم حدیث اللہ پوری. الرحمن الرحیم. اچھا، یہ روایت ہے کہ میں حضرت موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ گابا لگا رہے ہیں، یعنی جو نر کھجور کا بور ہے وہ مادہ کھجور میں ڈال رہے ہیں، اس طرح یہ درخت ثمراور ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میرا گمان نہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے. گمان. لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی تو انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا. رسول اللہ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ کام انہیں فائدہ پہنچاتا ہے تو کریں. میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا، تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ بات کروں تو اسے اپنا لو، کیونکہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جی ماشاء اللہ. قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ ہے رسول کا شان. رسول لوگوں کو شریعت دینے آیا ہے. کھجوروں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گمان ظاہر کیا، لوگوں نے صرف اتنا سنا کہ رسول کا یہ گمان ہے، لوگوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا. رسول کی بات کون سی جھوٹی نکلی؟ اور لانتی ہو، اور بدبختو، صحابہ کو گالیاں، رسول کو گالیاں. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی، اور لعنت ہو تم پر. کیوں اتنے بدبخت بنے ہوئے ہو؟ کیوں اس جھوٹے کی خاطر سچے کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہو؟ سچے نبی کے، سچے صحابہ کی طرف اس طرح کی لغویات منسوب کرتے ہو. کہاں ہے اس حدیث میں یہ الفاظ کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی؟ کیسے لعنتی ہو، کیسے کذاب ہو تم. اللہ تمہیں ہدایت دے، عقل کے مطابق نمٹے جو تمہارا مقدر ہے. لیکن ایسی باتیں اتنی تکلیف دیتی ہیں. فوراً میں نے تھوڑا ہی ٹائم سنی، فوراً میں براڈ سے ہٹ گیا کہ کیسا لعنتی آدمی ہے، کیا بھونک رہا ہے. حالانکہ میں لکھ کے بھی آیا، میسج لکھ کے آیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جٹ صاحب اپنا استاد بدل رہو، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ دجال ہے اور دجال کا پیروکار ہے جو صحابہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے. صحابہ ایسی جسارت کر ہی نہیں سکتے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے یہ بات کہیں جو تمہارا یہ کذاب استاد کہہ رہا ہے. صحابہ کے بارے میں جا کے مشرکین مکہ سے گواہی لے لو، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کا کوئی سردار دیکھا ہی نہیں اور اس کے پیروکار اس طرح کے اس پر فدا ہونے والے دیکھے ہی نہیں ہیں. وہ تو ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح کا با ادب وہ گروہ ان کا صحابہ کا، اور اس طرح کا اللہ کی دھرتی پہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. جا کے دیکھو وہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا کے، یہ عرب کا دستور تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو کوئی اپنے سے نیچا سمجھ کے بات کر رہا تھا. یہ عرب کا دستور ہے کہ وہ جب برابری کی سطح پہ بیٹھتے ہیں تو سامنے والے کی کئی دفعہ داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں دیکھ لو میری بات پکی کر لو، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. ہاتھ بڑھایا، صحابی نے دستہ مارا تلوار کا، پیچھے کر ہاتھ، مشرک ہاتھ پیچھے کر، نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہ بڑھا. پتہ ہے وہ کہیں گے یہ الفاظ جو تمہارا یہ لعنتی کذاب استاد کہہ رہا ہے. اس کذاب کو چھوڑ دو جٹ صاحب،
ہم آپ کے ہمدرد ہیں. اس کذاب کو چھوڑ دو. یہ دجال یہ سارا دن یہاں پر جھوٹ بولتا رہتا ہے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اور گمراہ کر رہا ہے تمہارے جیسے نوجوانوں کو. ہمیں آپ سے یار ہمدردی ہے. ہم آپ کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں, کوئی دشمنی کر رہے ہیں آپ سے. آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے ایک ایسی بات صحابہ کی طرف منسوب کی ہے جو نہ صرف حدیث میں نہیں ہے بلکہ سخت گستاخانہ اور گھٹیا بات ہے, کہ کہتا ہے صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نقل کفر نباشدہ. جاؤ اس لعنتی کو کہو یہ الفاظ نکال کے دکھائے, میں منہ مانگا انعام اس کو دوں گا. اگر نہیں دکھا سکتا تو مان لو کہ یہ کذاب ہے, دجال ہے. سارے مرزائی مجھے اس کی براڈ شیئر کرتے ہیں, باری باری کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں شاید دوسرے کسی نے نہ کی ہوگی, میں اس کو عمر کے ساتھ شیئر کروں. اتنے اس کے مجھے نوٹیفیکیشن آتے ہیں. جتنے مرزائی میرے فالوور ہیں سارے مجھے اس کی براڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور سن لو سارے, یہ جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے. نبی پر جھوٹ بول رہا ہے, نبی کے صحابہ پر جھوٹ بول رہا ہے. اس لعنتی کو کہو یہ الفاظ حدیث سے نکال کے دکھائے. کبھی کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی یہ بات جھوٹی نکلی ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہ اس معاملے میں نہیں. اور 23 سالہ دور نبوت میں کسی صحابی نے یہ لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں کہے کہ آپ کی بات جھوٹی نکلی. یہی ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا کہ کبھی کسی موافق نے اور نہ ہی کبھی کسی مخالف نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کی بات جھوٹی نکلی ہے. مخالف نے بھی نہیں کہا, اور موافق تو ہیں ہی موافق. جو موافق ہیں ان کا تو بتا دیا ہے کہ صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے, اور وہ جا کے اپنے قبیلے کو قریش کو بتا رہا تھا چھوڑ دو ان کا مقابلہ کرنا, وہ تو ایسے جانثار سپاہی ان کو ملے ہیں, ایسے جانثار صحابہ ہیں, وہ تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے. تو موافق تو یہ ہوئے. جو مخالف تھے امیہ بن خلف کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کے خبر سنائی تھی نا کہ دیکھو تمہارے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ ان قریب امیہ ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا. امیہ بن خلف کو اتھڑے پتھڑے پہ گئے, اور ابو جہل کو چھڑاتا اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. کہتا ہے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی نہیں ہوتی. اور صحابہ کیسے کہہ سکتے تھے یہ بکواس جو تم نے کیا؟ صحابہ کیسے یہ لفظ زبان پہ لا سکتے تھے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے محمد کی بات جھوٹی نہیں نکلتی صلی اللہ علیہ وسلم. شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کہتے ہوئے؟ اور جھوٹے کذاب اور لعنتی, صحابہ پر جھوٹ بولتے ہو, نبی پر جھوٹ بولتے ہو, اور گستاخانہ باتیں کرتے ہو, اور ان فدوؤں کو چندہ دینے والی ان ککڑیوں کو رکھا ہوا ہے, ان لاشوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے. میں واضح دے رہا نیچے, اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کذاب. پکڑو اس کو, پکڑو, جھوٹ بول رہا ہے. ایسی بات نہیں صحابہ نے کہی, بولتے ہی نہیں ہیں. لاشیں نیچے پڑی ہوئی ہیں, بولتے ہی نہیں ہیں. بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیہ بن خلف کو کہا تو اس نے کہا محمد کی بات جھوٹی نہیں نکلتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور گھر گیا لے کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف, جا کے بیوی کو کہنے لگا دیکھو میرا یثرب سے دوست آیا ہے, دیکھو کیا بات سنا رہا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا ہے کہ امیہ ان قریب ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا. اور بیوی بھی کہنے لگی او مرزائیو تواڈے جھوٹے کذاب استاداں دی ایسی دی تیسی. امیہ کی بیوی بھی کہنے لگی محمد کی بات جھوٹی نہیں نکلتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لعنتیو کیسے الفاظ تم بولتے ہو صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے نبی کی بات کے بارے میں اس طرح کی بات کبھی کہی؟ 23 سالوں میں کسی صحابی نے اور نہ ہی کسی مشرک نے آ کے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی. یہی ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا چیلنج تھا کہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ دور نبوت میں نہ کسی موافق نے اور نہ کسی مخالف نے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ یا رسول اللہ آپ کی بات جھوٹی نکلی. مرزا قادیانی کا حال یہ ہے, اپنے مرید اس کو کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کی بات جھوٹی نکلی. پہلے جھوٹی نکلی تھی ان موبائل بشیر کی دفعہ, اب عبداللہ آتم کی دفعہ بھی جھوٹی نکلی. اب ہم اس کی کیا طویل کریں, اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں؟
اور جاؤ جا کے پڑھو نواب محمد علی خان اب ملیر کوٹلا کا خط، جس کو مبارکہ بیگم کا رشتہ دیا مرزا قادیانی نے، پڑھو جا کے۔ وہ کہتا ہے اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں، اس کی تو طویل بھی نہیں ہو سکتی، اور کیڑا پنچر لائیے تھے، اپنی موافق رو رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے اپنے مرید کہہ رہے ہیں آپ کی بات جھوٹی نکلے، مخالف تو سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے۔ 1902 میں مد کے مناظرے میں جا کے پڑھو اجاز احمدی کا قصیدہ جو مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا ساری پیشگوئیاں تیری جھوٹی نکلی، ایک بھی سچی نہیں نکلی، چیخیں مار مار کے قصیدہ لکھا ہوا ہے، پڑھو جا کے وہ قصیدہ۔ یار بہت شور کرتے ہیں بلال بھائی، میوٹ کر لے۔ اب تو میں بات ختم کرنے لگا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی کے مخالفوں نے اس کی زندگی میں اس کے سامنے کہا مرزا قادیانی کی ساری باتیں جھوٹی نکلی، اس کے مریدوں نے اس کو کہا مرزا صاحب آپ کی یہ بات جھوٹی نکلی ہے، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایسے اگر پچھلے نبیوں کو سمجھا، چھوڑ دو سب کو۔ اگر تمہارے خیال میں نبی کا یہی مقام ہے کہ نبیوں کو اس کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات جھوٹی نکلی ہے، چھاڑ دو، اے مننا کوئی مننا نہیں ہے، اے نالوں پیڑے رون نال چپ چنگی، اے تساں نبیوں نے سمجھے ہے۔ یہ ہے گرومنگ، یہ ہے بیڑا گرک ہوا مرزائیوں کا۔ ان کی یہ جو روز شاتمیت اور گستاخیاں کرتے اس لیے کرتے ہیں، ان کے ذہن میں نبی کا ٹوٹل اتنا مقام ہے کہ نبی کے سامنے اس کے صحابہ کہتے ہیں آپ کی بات جھوٹی نکلے۔ بے شرمو ڈوب کے مر جاؤ، جاؤ اس کو کہو یہ الفاظ نکال کے دکھائے اس حدیث میں سے جو اس نے بولے ہیں، نہیں نکال کے دکھا سکتا، اس کذاب کو چھوڑ دو اور کوئی استاد مان لو، اوے ساڈے چ نہ مان لو، اپنے چ مان لو، مرزائیاں چ کو بدل کے نا اور استاد رکھ لو، یہ جھوٹا کذاب ہے، یہ تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ بس یہی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے، اس لیے آپ کو اس وقت بھی بلا رہے تھے، اب بھی بلا رہے تھے کہ جٹ صاحب یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، سارا دن جھوٹ بولتا ہے اور سارا دن گستاخیاں اسی طرح کی کرتا ہے۔ 10 منٹ میں اس کی براڈ نہیں سن سکتا، 10 منٹ کے اندر اندر 10 جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے سنا کہ یہ کیا بک رہا ہے، اسی وقت میں نے میسج لکھ دیا نیچے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں، لاشیں بولتی نہیں ہیں، نیچے پڑے ہوئے ہیں مردے۔ اللہ آپ کو عقل دے، سمجھ دے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے، چیخنا چلانا ہے، آپ کو آوازیں دینا کہ نکل آؤ نکل آؤ، یہ جھوٹے کذاب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے۔ نہیں ماننی، اپنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں بھائی۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کل فیصلہ کیا ہے، وہ فرما رہے تھے 13 افراد ہیں بالغ اور عاقل، ان بچوں کو چھوڑ کے جو 8-8 10-10 سال کے 5-7 بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے 13 بالغ، 2 نسلیں ہیں، 2 فیملیاں ہیں، 2 نسلیں ہیں، جنہوں نے ٹک ٹاک سن سن کے ہدایت پکڑ لی ہے۔ آپ کب ہدایت پکڑو گے؟ آپ کا اپنا فیصلہ، ہمارا کام ہے آپ کے سامنے یہ جھوٹ بیان کرنا، ان کا کذب اور دجل بیان کرنا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، نہیں ماننا تو آپ نے اپنی قبر میں ہونا ہے، ہم نے اپنی میں ہونا ہے، ہم نے آپ کا حساب نہیں دینا۔ جی کر لیں جس نے بات۔ عامر بھائی میں ایک واقعی کی کون طرف ہے آپ نیچے کی سوال کرنے والا بھائی؟ جس نے سوال کرنا لاؤ۔ اچھا، آپ کی میں ایک 10 منٹ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو عامر بھائی، ابو بکر میر بھائی، آپ لوگ ماڈریٹر ہیں تو آپ لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آتا ہوں۔ اچھا عامر بھائی، ایک واقعے کی طرف آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اعظم سیفی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا مسلم مئو کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو بشیر الدین اول جو ہے، بشیر اول، اس کی جب ڈیتھ ہو گئی اور مرزا صاحب نے اس کے بارے میں جو بھی ٹانکے بانکے لگائے، آپ نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی اعظم سیفی کو، اور آپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ مرزا قادیانی کو بشیر اول کے حوالے سے غلطی لگی، اور آپ نے سوال پوچھا تھا کیا اس نے جھوٹ بولا یہاں پہ، تو اعظم سیفی نے وہ الفاظ جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ وہ گمان تھا، ان کا ظن تھا، ان کا خیال تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ اس نے بھی یہی بات کہی تھی، اس نے کہا وہاں پہ دکھائیں ہمیں الفاظ، دکھائیں وہ الفاظ، کہا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے تو وہاں پہ اپنے ظن کا اور گمان کا اور خیال کا اظہار کیا ہے کہ میرا خیال تھا کہ یہ جو ہے مسلم موعود ہے،
اور وہ خیال جو ہے وہ نہیں نکلا صحیح. بس اتنی سی بات ہے. جھوٹ کے الفاظ مرزا صاحب کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ، ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کرتی ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی کوئی غیرت نہیں ہے. لیکن اگر یہ الفاظ آپ مرزا صاحب کے لیے بولیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. یاد ہے، اگر آپ کو واقعہ تو آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں مجھ سے، آپ کا انداز بیان ذرا بہتر ہے، آپ وہ واقعہ بالکل تھوڑا سا بالکل بیان کریں. بالکل ہی ہے، مجھے یاد آ گئی ہے بات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہوا تھا، وہ جو پچھلے دنوں کہہ رہا تھا نا کہ کئی گھنٹے کی آڈیوز ہم ایک دوسرے کو کرتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے. اس مناظرے کے دوران اس نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی وہ آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی بات جھوٹی نکلی ہے. مرزا صاحب کا تو وہ گمان تھا، گمان. تو وہ مرزا صاحب ایسا گمان بھی ہو ہمارا، تو یہ تو گمان کا اظہار کیا تھا. اتنی بری لگتی ہے. ابھی میں مرزا قادیانی کے بارے میں یہاں کہہ دوں کہ مرزا قادیانی کو اس کے مریدوں نے کہا مرزا صاحب آپ کی بات جھوٹی نکلی، کتنے کانٹے چبھیں گے تمہیں، کتنی تکلیف ہوگی تمہیں. اس سے 1000 گنا زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے جو تم نے بکواس کی ہے ہمارے نبی کے بارے میں. اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ تم تو ایک نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے یہ تم لفظ بول رہے ہو وہ سچوں کے سردار ہیں. 1000 دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اور کبھی 1000 بار بھی عرق کے گلاب سے منہ کو دھو لیا جائے نا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ابھی بھی ان کا نامی اس میں گرامی زبان پہ لاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کمال کی بے ادبی ہے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ الفاظ، اس جھوٹے کذاب دجال کے بارے میں تو سن نہیں سکتے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ آپ کی براڈ پہ جا کے یہ کہہ دے کہ مرزا قادیانی کی فلانی بات جھوٹی نکلی، تم نیچے اتار دیتے ہو، نیچے اتارو نیچے اتارو، تو ان کر گیا مسیح موعود کی، تو ان کر گیا. دیکھو ہمارے مسیح موعود کے بارے میں کہہ رہا ہے جھوٹی نکلی بات. ہمارے نبی کے بارے میں کیا بکواس کر رہے تھے. اس لیے کہتے ہیں لعنتیو، تمہارا نہ اس تاریخ سے کوئی لینا دینا جو تم شیعہ سنی کی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہو کہ حضرت عثمان کو فلانے نے شہید کیا، حضرت علی نے ایسے کیا ویسے کیا. نہ تمہارا اس تاریخ سے کوئی لینا دینا، نہ تمہارا اسلامی شریعت سے کوئی لینا دینا. تمہارا الگ مذہب ہے، الگ دین ہے، الگ نبی ہے، الگ تمہارے الہامی کلام ہے، الگ تمہارے صحابہ ہیں، الگ تمہاری ام المومنین ہیں، الگ تمہارے اہل بیت ہیں، سارا کچھ الگ. 313 وہ مردود صحابی جو انہیں بنائے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ تمہارا الگ ہے ہم سے. کوئی چیز آپ کی ہمارے ساتھ نہیں ملتی. تو ہمارا لٹریچر، ہماری شریعت، ہماری تاریخ کیوں بیان کرتے ہو اپنی براڈ پہ؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو اس شریعت کے بارے میں، اس تاریخ کے بارے میں، ان تاریخی واقعات کے بارے میں کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہارا اس سے لینا دینا کیا ہے جب تمہارا مذہب ہی الگ ہے؟ جان چھوڑو مسلمانوں کی اور اسلامی شریعت کی اور اسلامی تاریخ کی. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تکلیف. مرزا قادیانی کی ساری باتیں جھوٹی نکلی ہیں. دوڑ جو پیچھے، فار یو تم پیچھے ہٹ جو، فار یو بھی بند کر دو پترا. احمد نذیر کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی مسیح موعود کی ساری باتیں جھوٹی نکلی. دیکھو کتنی توہین کر رہا ہے، توہین ہوتے دکھائی دے رہی ہے نا. مرزا قادیانی کی ساری باتیں جھوٹی نکلی. پھر کہتا ہوں میں مرزا قادیانی کی ساری باتیں جھوٹی نکلی. میں نہیں کہتا، 1902 میں کہا تھا مولانا ثناء اللہ امرت علی نے. آج بھی ہم کہہ رہے ساری باتیں جھوٹی نکلی. برا لگتا ہے نا؟ ایسے ہی اسلامتی نے سویرے برا بولا ہے ہمارے نبی کا نام لے کر، ایسے ہی یہ بھونکا ہے، ایسے ہی مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف ہوئی. یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ دجال ہیں. یہ اس طرح کی باتیں بیچ میں ڈال ڈال کے آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے چندہ بٹور رہے ہیں اور مال اکٹھا کر کے. یہ سارے بینیفیشریز ہیں، میں آپ کو بتاؤں. آپ نے چندہ دینا ہے صرف، اور سننے والے مرزائیوں آپ نے صرف چندہ دینا ہے. یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا ٹک ٹاک پہ مربی دے دوجے تریجے، یہ تو سارے بینیفیشریز ہیں نا. ان کو تو جماعت سے ملتا ہے، آپ کو کیا ملتا ہے؟ چھنکنا. آپ تو اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنے بچوں کا. سویرے آدھے گھنٹے سے زیادہ
मेरे शहर का है, गांव का है, गुजरात का है, उसको मैंने आधे घंटे से ज़्यादा मिन्नतें की कि बाज आ जाओ, ये कोई नहीं है, शरीयत शुरू है। तो दुनिया में कौन सा दीन है जो मुल लब्ध है? अक्ल करो। क्यों अपने बच्चों के साथ आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन पे मैंने खप खप के खीरी, मैंने कहा गल सुन मेरी राजा, गल सुन लै, तू इंज करी अपने बच्चों नूं ना ते अपनी घर वाली नूं मेरा पैगाम दे दें कि बई वो इस तरह एक बंदा तुहाडा हमदर्द सी ते वो फोन करदा सी पिया, तो कहंदा सी पिया कि बई ए छड्ड दे चंदा देना, ये चंदा ये जिहड़ा कुफर ते गलाजत तुसीं खरीदण लगे हो ते फ्री लभ जांदा है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਦੀ